مصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مصلی جسے ہم کہتے ہیں مصلی رسول، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا مصلی. جس طرح مصلی نبی پاک علیہ السلام کا ہے، اسی طرح منبر بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے. مصلی رسول یعنی نبی پاک علیہ السلام کا مصلی، اور منبر رسول یعنی نبی پاک علیہ السلام کا منبر. جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے مصلی کے آداب ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے منبر کے بھی آداب ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطاب فرماتے یعنی بیان فرماتے، آج کل بیان کس طرح ہوتا ہے؟ ہلڑ بازی، اور بیان تھوڑا ہوتا ہے. بیان میں اصل مقصود ہوتا ہے فنکاری دکھانا. کبھی ہاتھ کو ایسے کیا، کبھی ایسے کیا، کبھی ایسے کرنا، کبھی واہ واہ کہہ دو، کبھی سبحان اللہ کہہ دو، کبھی اٹھ جاؤ، کبھی بیٹھ جاؤ. یہ ساری فنکاری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطاب فرماتے تو ضرورت کے وقت جب آپ اشارہ کرنا چاہتے، باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جب اشارہ کرنا چاہتے تو صرف بوقت ضرورت صرف یہ چھوڑ دیں آپ اسے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران بیان، خطاب بیان کے دوران، کلام کے دوران اشارہ فرمانا چاہتے تو جس وقت آپ ضرورت محسوس فرماتے کہ اب اشارہ کیا جائے ہاتھوں سے، تو یہ اپنی شہادت کی انگلی کو ایسے آپ کے ہاتھ مبارک ہوتے، شہادت کی انگلی کو صرف اتنا بلند کرتے، اتنا، اور اس کے بعد پھر اپنا ہاتھ مبارک نیچے لے آتے، یعنی اس طرح اشارہ کرتے اور اس کے بعد ہاتھ مبارک پھر نیچے آ جاتا. آج کل ہڈر بازی، کبھی ہاتھ ادھر کبھی ادھر، اور نبی پاک علیہ السلام کے منبر کے تقدس کا بھی لوگوں کو خیال نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس، اس کو ایک جگہ پہ ٹھیک کر دیں، بار بار پھر ذہنی یکسوئی، ایک جگہ پہ اسے ٹھیک کر دیں، بس یہ ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس خادم الرسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے خادم. صحابہ کرام سارے ہی نبی پاک علیہ السلام کے خادم ہیں، لیکن حضرت انس کا خاص تعارف یعنی خاص پہچان ہی یہ تھی کہ انہیں خادم الرسول کہا جاتا تھا. خادم الرسول. آپ کی عمر مبارک، حضرت انس کی عمر 10 سال تھی جب نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں آپ کی صحبت مبارک میں حاضر ہوئے. 10 سال نبی پاک علیہ السلام کے گھر کی آپ نے خدمت کی. جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی حضرت انس کی. 10 سال کی عمر تھی جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 10 سال لگاتار خدمت کی. جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت انس کی عمر مبارک 20 سال تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ یعنی بیان، اس کا دورانیہ تھوڑا ہوتا. نبی پاک علیہ السلام مختصر خطبہ ارشاد فرماتے اور آپ کی عبادت کا دورانیہ وہ زیادہ ہوتا. خطبہ، کلام، بیان، تقریر، وعظ جو نبی پاک علیہ السلام بیان فرماتے، بیان کا دورانیہ مختصر سا ہوتا، تھوڑا سا، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کا دورانیہ زیادہ ہوتا. ہماری محفلوں کا کیا حال ہے؟ بیان کرنے والا آتا ہے 2 2.5 3 گھنٹے وہ بیان کرتا ہے، رات کو 1 2 بجے تک محفل چلتی ہے، فجر کی نماز اور فرائض کو بھی بندے ادا نہیں کرتے. تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. یہ محفلیں کرنی کوئی فرض واجب نہیں ہیں. عوام کی تعلیمات کے لیے گاہے بگاہے انہیں کیا جائے تو اچھا کام ہے. یہ فرائض واجبات میں سے نہیں ہیں. 5 وقتہ نماز ادا کرنی، صحیح کو صحیح سمجھنا، غلط کو غلط سمجھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا، یہ چیزیں مسلمانوں پر لازم ہیں. محفلیں اچھی چیز ہیں، اس سے مسلمانوں کو خیر کا، ہدایت کا سبق ملتا ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف محفل کرنے سے جو آپ کے ذمے فرائض اللہ رب العزت نے، دین شریعت نے لازم کیے ہیں، محفل کرنے سے وہ فرائض آپ سے اٹھ نہیں جاتے، بدستور آپ پر فرائض پورے کرنے لازم ہیں.
جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں امام حسن مجتبیٰ، یہ 3 بھائی ہیں۔ سب سے بڑے امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد ان کے تیسرے بھائی ہیں امام محسن، وہ بچپن میں وصال فرما گئے تھے۔ جناب محسن جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا تو اس وقت امام حسن کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا تو امام حسین کی عمر مبارک 7 سال تھی، اور جناب محسن وہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کچھ لوگوں کے پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر صرف امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کا ذکر یا تو کرتے نہیں یا اس قدر چاشنی اور اہتمام کے ساتھ زور و شور سے نہیں کرتے جس قدر زور و شور سے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حسین کا ذکر، آپ کی محبت، آپ کی غلامی ہمارا ایمان ہے، اور اس میں ہماری نجات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نانا کے نواسے امام حسین شہید کربلا ہیں، اسی نانا کے نواسے اور امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو ہم نے حسن اور حسین میں کوئی فرق نہیں کرنا کہ وہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کا خون ہے، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے نواسے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذریت ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی نسل اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے بیٹوں طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم ان سے نہیں چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسل اپنے محبوب کے 2 نواسوں حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا اپنے محبوب کے ان 2 نواسوں سے جاری فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عموماً قاعدہ کیا ہے؟ عام قاعدہ کہ بندے کی نسل اس کی اپنی صلبی اولاد جو اس کی پشت سے پیدا ہو اس سے چلتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علماء کے ایک طبقے کے مطابق 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، یہ بچپن میں وصال فرما گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسل ان 4 شہزادوں سے جاری نہیں فرمائی۔ محبوب کی نسل کن سے جاری فرمائی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے نواسوں امام حسن مجتبیٰ سے اور امام حسین شہید کربلا سے۔ امام حسن کی اولاد میں سے بھی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں۔ امام حسن کی اولاد میں سے مثال کے طور پر تمام ولیوں کے سردار، جن کا آج 10 کا دن ختم ہو چکا ہے، 11ویں کی رات شروع ہو چکی ہے۔ 4 دانگ عالم مشرق و مغرب میں جس ہستی کا نام لے کر 11ویں شریف کی محفلیں کروائی جاتی ہیں اور جلسے جلوس ہوتے ہیں، بڑی 11ویں شریف بھی ہوتی ہے، حضور والی بغداد شہنشاہ جیلاں امام الاولیاء حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی، یہ اپنے والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن آپ سارے اہل علم ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ بندے کا نسب، بندے کی ذات وہ ہوتی ہے جو اس کے باپ کا خاندان ہو۔ مثال کے طور پر باپ چیمہ ہے، ماں مغل فیملی میں سے ہے، تو بچے کی نسب، بچے کی ذات، بچے کی قومیت وہ ہوگی جو اس کے باپ کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آپ کا نسب، آپ کی قومیت وہ ہوگی جو آپ کے باپ کی لڑی ہے، آپ کے باپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ کراچی کلفٹن میں ایک ہستی کا مزار ہے جنہیں کہا جاتا ہے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ شاہ غازی بھی نبی پاک علیہ السلام کے بڑے نواسے، امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی، یہ سندھ میں ایک اور ہستی ہیں عبداللہ شاہ غازی کے علاوہ، اور ملتان میں حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان۔ پاکستان میں ایک اور بڑی مشہور درگاہ ہے، درگاہ عالیہ گولڑا مقدسہ، پیر میر علی شاہ صاحب کا خاندان، اور ایک اور بڑی بزرگ ہستی ہیں چشتی صابری، حضرت سید احمد پیا صابر کلیر شریف والے چشتی صابری۔ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ ان کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور قرب قیامت ایک ایسی ہستی تشریف لائیں گے جو کل روئے زمین سے کفر کا، ظلم کا خاتمہ کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے، نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت سے اللہ کی ساری زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ کون؟ حضرت سیدنا امام محمد المہدی، امام مہدی۔ وہ بھی کون ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ، ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی ہستیاں، یہ کون ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ امام حسین کا ذکر پاک ابھی میں عرض کرتا ہوں، آپ کا ذکر بھی ہمارا ایمان ہے، اور امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ اور امام حسن مجتبیٰ کی آل جو حسنی سید ہیں، حسنی سیدوں کا ذکر اور ان سے محبت، ان سے غلامی، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تمام نسبتوں کا ادب اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے امام حسین کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو ہستیاں گزری ہیں، ابھی میں آپ کو 12 نام عرض کرتا ہوں جن کو کہا جاتا ہے 12 امام۔ حضرت علی مرتضیٰ سے لے کر امام مہدی جو کہ ابھی پیدا ہوں گے، حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک، یہ جو ہستیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے 12 امام۔ اور یہ کسی اور کے جو ماتم کرتے ہیں یا اہل بیت کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، یہ ان کے امام نہیں ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی آل ہے جن کا تعلق رسول اللہ سے مضبوط ہے، انہی کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی آل سے مضبوط ہے۔ اہل سنت و جماعت کا ہمارا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے مضبوط ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور 12ویں امام حضرت امام مہدی۔ ان میں سے ایک ہستی امام حسن کو نکالیں حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد میں سے، اور 12ویں امام امام مہدی کو نکالیں، باقی امام حسین سے لے کر 11ویں امام امام حسن عسکری تک، یہ ساری کی ساری ہستیاں حضرت امام حسین شہید کربلا ان کی اولاد پاک میں سے۔ امام زین العابدین جیسی ہستی، امام باقر جیسی ہستی، امام جعفر صادق جیسی ہستی، امام موسیٰ کاظم جیسی ہستی۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، علماء نے لکھا ہے جو بندہ امام موسیٰ کاظم کے وسیلہ سے دعا فرمائے اور اس بندے کی دعا جائز ہو، اس کی مراد جائز ہو، اور اللہ کے علم میں ہو کہ یہ مراد اس بندے کے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ بندہ بسا اوقات جو دعا مانگتا ہے یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی اپنے اندر تمنا کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں حقیقتاً میرے لیے بہتر ہے یا انجام کار آخر میں میرے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ جو چیز بندے کے لیے انجام کے طور پر بہتر ہو اور اللہ جانتا ہو کہ یہ بندے کے لیے بہتر ہے، امام موسیٰ کاظم کے وسیلہ سے دعا کی جائے، دعا بندے کی کبھی کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ اس بندے کی دعا جو امام موسیٰ کاظم، جو امام حسین شہید کربلا آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام حسن حسین دونوں نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ان دونوں نواسوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا نواسہ حسن اور میرا نواسہ حسین دونوں تمام جنتی جوانوں کے سید اور سردار ہیں، تمام جنتی جوانوں کے سید سردار ہیں۔ اور یہاں پہ حدیث بس نہیں ہوتی، یعنی ختم نہیں ہوتی، اسی کے ساتھ آگے ارشاد فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسن اور حسین میرے شہزادے، میرے نواسے، میرے بیٹے تمام جنتی جوانوں کے سید اور سردار ہیں، اور حسن اور حسین کے بابا علی مرتضیٰ ان دونوں سے بھی بڑی شان رکھتے ہیں۔ علی مرتضیٰ کا مرتبہ جو امام حسن اور حسین کے والد محترم ہیں، والد ماجد ہیں، ان دونوں کے بابا جان ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا
کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سید اور سردار ہیں، اور ان کے بابا علی مرتضیٰ ان دونوں سے بھی بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی وہ ان دونوں سیدوں کے، جنتی جوانوں کے جو سید اور سردار ہیں، ان کے بابا ان سیدوں کے بھی سید ہیں، ان سے بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں اس موقع کی مناسبت سے یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے، فساد کب پیدا ہوتا ہے؟ فساد، فتنہ، شرانگیزی تب جب بندے کی نیت میں فطور ہو ایک، یا اس کی معلومات عدوری ہوں، ناقص ہوں، معلومات ناقص ہوں۔ جیسے یہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے۔ ایک دفعہ آپ سارے اس بات کو دہرا لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں اگلی بات کیا کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں تمام جنتی جوانوں کے، نوجوانوں کے، جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے مقام پر کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت کون کرتا ہے؟ امام زین العابدین۔ کون؟ امام حسین کے بیٹے جو کربلا سے بچ گئے تھے، اور جتنے حسینی سید ہیں، امام حسین کی لڑی، یہ ساری کی ساری لڑی اس وقت دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے، آل میں سے، فیملی میں سے، نبی پاک علیہ السلام کی ذریت اطرت میں سے جو سچے سید ہیں حقیقی، جو حسینی لڑی ہے، وہ سارے کے سارے اکیلے امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں۔ امام حسن کی اولاد 5 بیٹوں سے چلی تھی، اس وقت 2 بیٹوں کی اولاد موجود ہے۔ امام حسن کی لڑی 2 بیٹوں سے چلی تھی۔ ایک امام حسن کے بیٹے، ان کا نام بھی حسن تھا، ان کو کہا جاتا تھا حسن مثنی۔ دوسرا حسن ڈپلیکیٹ، اپنے بابا کی صورت کاپی، تو پہچان کے لیے امام حسن کے بیٹے کا نام رکھا گیا حسن مثنی۔ یہ دوسرا حسن ہے، حسن مثنی کی اولاد میں سے حضور غوث اعظم ہے۔ اور دوسرے بیٹے امام حسن کے جن کی اولاد اب بھی جاری ہے، وہ کون ہیں؟ ان کا نام تھا حضرت امام زید، جن کی اولاد میں سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کو پہلے عرض کیا کہ امام حسن کی اولاد میں سے بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، حضور غوث اعظم بھی حسنی سید ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حسنی سید امام حسن کی لڑی میں سے۔ حضور غوث اعظم امام حسن کے بیٹے حسن مثنی کی اولاد میں سے، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام حسن کے بیٹے سید زید کی اولاد میں سے۔ یہ امام حسن کی لڑی۔ امام حسین کی نسل صرف ایک بیٹے سے چلی ہے، ایک بیٹے سے۔ کس بیٹے سے؟ جو کربلا میں بچ گئے تھے، کربلا کے غازی تھے۔ کون؟ حضرت امام زین العابدین۔ کون؟ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین روایت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے دادا سے۔ امام زین العابدین کے دادا کون ہیں؟ امام زین العابدین کے والد ہیں امام حسین شہید کربلا، اور حسین کے والد کون ہیں؟ علی مرتضیٰ شیر خدا۔ تو امام زین العابدین کے دادا کون ہوئے؟ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا، حضرت حیدر کرار، جناب سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب۔ امام زین العابدین اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کس سے؟ علی مرتضیٰ سے۔ علی مرتضیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ پہلی حدیث ذہن میں رکھیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث ہے، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب دوسری حدیث سنیں جو امام زین العابدین اپنے دادا علی مرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر نبیوں اور رسولوں کے بعد جتنے جنتی بزرگ ہوں گے، جنتی بزرگ، ان تمام جنتی بزرگوں کے سید اور سردار ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرا عمر فاروق ہے۔ ہم سنی ہیں، سنی۔ ایسا نہیں کہ اہل بیت کا ذکر کریں اور اصحاب رسول کے ذکر سے ہمارے سینوں میں تنگی آئے،
یا نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا تو ذکر کریں، آل رسول کے ذکر سے ہمارے سینوں میں تنگی آئے. ہم نہ آل رسول سے جلتے ہیں نہ اصحاب رسول سے جلتے ہیں. آل رسول کے بھی غلام ہیں، اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی آل کو بھی مانتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آل کے بارے میں کہا کہ میری آل نجات دینے والی کشتی ہے. سبحان اللہ. جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں نجات دینے والی کشتی تھی، میری آل نوح علیہ السلام کے زمانے کی کشتی کی طرح نجات دینے والی ہے. اور میرے صحابہ آسمان ہدایت کے آسمان کے ستارے ہیں. سبحان تو اللہ. اہل سنت کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، یہ حسن دیا ہے، یہ اعتدال اور درمیانی راہ دی ہے کہ ہم نہ تو نبی پاک علیہ السلام کی آل کے گستاخ ہیں نہ ہی اصحاب کے گستاخ ہیں. آل کے بھی غلام ہیں اور اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تمام جنتی جوانوں کے. اور ابو بکر و عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام جنتی بزرگوں کے سید اور سردار ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. اور ابو بکر و عمر جنتی بزرگوں کے سید اور سردار ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. اور ابو بکر و عمر کون ہیں؟ جو آج بھی حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں. گنبد خضرا میں ابو بکر صدیق کی کوئی وکری الگ جگہ پہ قبر نہیں ہے، عمر فاروق کی الگ جگہ پہ قبر نہیں ہے، ایک ہی روزہ ہے گنبد خضرا. اسی گنبد خضرا میں 3 ہستیاں آرام فرما ہیں. ایک سید الاولین والآخرین، سب نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ. دوسرے آپ کے ساتھ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ سیدنا عمر فاروق اعظم. سبحان اللہ. یہ تینوں ہستیاں نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے دونوں یار ایک ہی جگہ گنبد خضرا میں آرام فرما ہیں. کتابوں میں آتا ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام کا سر مبارک ہے قبر میں، نبی پاک علیہ السلام کا سر اور کندھے، جہاں نبی پاک علیہ السلام کے کندھے مبارک ہیں بعین ہی بالکل کندھوں کے برابر ابو بکر صدیق کا سر ہے. اور جہاں ابو بکر صدیق کے کندھے ہیں وہاں عمر کا سر ہے. اور علماء صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب بندہ کسی سے بڑا پیار کرے، بیٹا ہو، بھائی ہو، چھوٹا عزیز ہو، تو اسے بڑا پیار کرے، اپنے ساتھ سلائے تو اس کے سر کو اپنے کندھے پہ سلاتا ہے، کندھے پہ. ابو بکر صدیق نے نبی پاک علیہ السلام سے وفا کی انتہا کی. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر اقدس، اپنا کندھا جناب صدیق اکبر کے سر اقدس کو دیا. سبحان اللہ. اور ابو بکر صدیق نے اپنا کندھا جناب عمر فاروق کے سر اقدس کو دیا. سبحان اللہ. ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی تمام نسبتوں کا ادب اور حیا کرنا ہے. یہی سنیت ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی ہدایت ہے، یہی نجات ہے، یہی ایمان ہے. سبحان اللہ. جہاں تک بات ہے امام حسن اور حسین کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جو حسن اور حسین کی والدہ محترمہ ہیں، امام حسن حسین چھوٹے تھے، دونوں شہزادوں کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے میرے بابا جان، ہاذانی ابنا کا، حسن اور حسین دونوں یہ آپ کے بیٹے ہیں. کیا کہا؟ بیٹے ہیں. یہ آپ کو کس کے الفاظ پڑھ کے سنائے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ زہرا کے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہاذانی ابنا کا، حسن اور حسین دونوں آپ کے نواسے نہیں، آپ کے بیٹے ہیں. آگے کیا کہا؟ ورثہما شیئا، یا رسول اللہ اپنے ان نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنا کچھ ورثہ عطا فرمائیے، اپنے ان بیٹوں کو اپنا وارث بنائیے، اپنی بارگاہ سے انہیں کچھ عطا فرما کر اپنے بیٹوں کو، نواسوں کو اپنا وارث بنائیے. ورثہما شیئا، حسن اور حسین کو اپنا ورثہ عطا فرمائیں، کچھ عطا فرمائیں.
تو نبی پاک علیہ السلام نے حسن اور حسین کو کیا دیا ہوگا؟ دنیاوی مال و متاع، دنیاوی ساز و سامان، معاذ اللہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ، دنیاوی چیزیں نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خزانوں کی چابیاں مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ حدیث تو ابھی بیان فرما رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کائنات میں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، جتنی خیر کرم فضل نعمت انعامات جو کچھ ہے، جتنی خیر اور جتنے انعامات، وہ ساری کی ساری خیر اور سارے انعامات عطا تو اللہ کرتا ہے، تقسیم کرنے والا بانٹنے والا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی زبان کے الفاظ ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی۔ انما انا قاسم، قاسم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ عطا اللہ کرتا ہے، حقیقی مالک وہ ہے، اس عطا کرنے والے اللہ نے مجھے سب کچھ تقسیم کرنے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام بانٹتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو، اس کے خزانوں کو بانٹتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو تمہیں پتھروں کے بنے نظر آ رہے ہیں، اگر میں چاہوں تو اللہ ان پتھروں کے پہاڑوں کو میرے لیے سونے کا بنا دے، اور جہاں جہاں میں چلوں یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ گر گیا، کب گرا؟ ابھی گرا۔ حیدری، حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک مزید 10-20 منٹ، 10-20 منٹ مزید، 10-20 منٹ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو مائی صاحبہ یعنی سیدہ فاطمہ زہرا، مائی صاحبہ آ کے عرض کرتی ہیں ہادانی ابنا کا حسن و حسین دونوں آپ کے بیٹے ہیں، اے میرے بابا جان ورثہما شیئا، اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنا کچھ ورثہ عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ورثہ عطا فرمایا؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، یعنی نبی پاک علیہ السلام سے کسی نے قطرہ مانگا، یعنی تھوڑی سی چیز مانگی، قطرہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے، ہاں جی، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، یعنی مانگنے والے نے تو تھوڑی سی شے مانگی، مانگنے والے نے تھوڑی مانگی، دینے والے نے تھوڑی نہیں دی، بلکہ بخشش کے اور عطا کے دریا بہا دیے۔ یعنی قطرے کا دریا کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں، اور ایک دریا نہیں، مانگنے والے نے ایک قطرہ مانگا، دینے والے نے بدلے میں 2 4 5 10 قطرے نہیں دیے، بلکہ بخشش کے اور عطا کے اور سخاوت کے کئی دریا بہا دیے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، معطی معنی عطا کرنے والا، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، قاسم بانٹنے والا، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا آتیناک